اب ہم آپ کو چترال میوزیم کا مطالعاتی دورہ کروائیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ اس چترال میوزیم میں 2 گیلریز ہیں، ان میں کیا کچھ ہے، کون کون سی نوادرات رکھی گئی ہیں، وہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ ذرا مین فی صاحب کے ساتھ ساتھ تو آئیں، آ جائیں آ جائیں۔ چترال میوزیم کے جو انچارج ڈاکٹر مسیح اللہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے میوزیم کی تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس کی بتایا گیا کہ 2 گیلریز ہیں، یہ دونوں گیلریز کیا کیا ان میں رکھا گیا؟ ہمارے پاس بیسیکلی یہ 2 گیلریز جو ہے، ایک کو ہم ایتھنولوجیکل یا کلچر گیلری کہتے ہیں اور ایک کو آرکیالوجی گیلری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جو کلچر گیلری ہے اس میں وادی چترال کی جو قدیم روایات یا ان لوگوں کے زیر استعمال جو چیزیں رہی ہیں وہ ڈسپلے ہیں۔ ہمارے پاس موسٹلی کیلاش، چونکہ ابتدائی طور پہ یہاں پہ کیلاشی نے حکومت کی، تو اس وجہ سے یہاں پہ آپ کو جو ایفیجی ملیں گے، آپ کو جو ان کے زیر استعمال برتن، جو کپڑے، جو ساری چیزیں ملیں گی۔ اور ووڈ سے، چونکہ اس وقت را مٹیریل ان کے پاس لکڑی تھی، تو لکڑی سے انہوں نے ابتدائی جتنے برتن تھے، روزمرہ کی چیزیں، یہ انگور بنانے کے لیے ہیں، جو روزمرہ کے جتنے استعمال کی اور چیزیں ہیں، کپڑے بنانے کی، یہ ساری ہمارے پاس ان گیلریوں میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ پھر ہمارے پاس کچھ میٹل آبجیکٹس اور ان کے جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں یا ان کی جو جیولری ہے، وہ ساری بھی اس کلچر گیلری میں ہیں۔ اس کے بعد ہماری دوسری جو گیلری آتی ہے وہ آرکیالوجیکل گیلری ہے۔ اس میں 2 سیکشن ہیں ہمارے پاس۔ ایک آرکیالوجیکل، جو یہاں سے 4-5 ہزار سال قدیم قبریں دریافت ہوئی ہے، ان کے ڈانچے اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے جو ہے برٹش ایران کے، جو برٹش آرمی کے زیر استعمال جو چیزیں رہی ہے، جو گنز رہی ہیں، گن کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دوسرے آبجیکٹس رہی ہے، پیمائش کے اوزار جو اس وقت ان کے زیر استعمال رہی ہے، وہی 2 چیزیں ان کے ڈسپلے پہ ہیں۔ اور یہ حفی چیز ہے، یہ میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، وہ شکار کرنے کے سارے اوزار یہاں پہ پڑے ہیں۔ پھر پولو کے لیے جو چیزیں ہیں وہ ساری پڑی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ میوزیم میں جو لوگ میوزیم دیکھنے آتے ہیں، ان کی کتنی تعداد یہاں پر آتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ بھی آتے ہیں، ٹورسٹ بھی آتے ہیں، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے سیزن پہ۔ سردیوں میں ان کی تعداد تھوڑی کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور گرمیوں میں، اور خاص کر جب فیسٹیول ہوتا ہے، جس طرح چیلم جوش یا شندور فیسٹیول یا جو بھی ان کے فیسٹیول ہے، تو ان دنوں میں تعداد کافی حد تک، فارنر بھی بہت زیادہ آتے ہیں اور لوکل بھی اسی تعداد میں زیادہ۔ اچھا، یہ لوکل اور فارنرز کی کیا اس میں آپ نے جو انٹری ٹکٹ ہے اس میوزیم میں آنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ اس کے لیے جو لوکل کی تھی پہلے 10 تھی، ابھی ان کو ریوائز کر کے ہم نے 20 کی ہیں، اور فارنر 200 تو اب 500 پہ چلا گئے ہیں ان کی ٹکٹ۔ جی، یہ ہمارے پاس جو دوسری گیلری ہے آرکیالوجی گیلری، یہ وہ ہے، اور اس میں ہمارے پاس 2 سیکشن ہیں۔ ایک آرکیالوجیکل سیکشن جو آج سے ہزاروں سال قدیم قبریں جو یہاں سے سنگور اور ان علاقوں سے دریافت ہوئی ہے، ان کی ساری ہڈیاں اور ان کے جو زیر استعمال قبروں میں چیزیں تھی یا اس کے بعد جو چیزیں وہ نکلی ہیں اور اس ٹائم کے، اور اس کے بعد پھر یہ لیفٹ سائڈ پہ ہمارے پاس برٹش ایرا شروع ہوتا ہے، جو برٹش کے زیر آرمی کے زیر استعمال چیزیں رہی ہیں۔ یہ جو توپ ہے، یہ کتنی پرانی ہم سمجھتے ہیں کہ ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارے پاس تقریباً 300 سال پرانی یہ توپیں ہیں۔ اچھا، اگر آج امین حفیظ چاہیں اس کے اندر بم رکھ کے، اور جیسے ہمارے 23 مارچ اور 14 اگست کو توپوں کی سلامی ہوتی ہے،
اگر امین حفیظ چاہیں اس میں ایسے گولا ڈال کے یوں ٹھوک کر کے ٹھا کر کے بم چل جائے تو وہ اب یہ توپ چل سکتی ہے؟ بالکل، جو اس کو چونکہ یہ لوہا ہے اتنی خراب نہیں ہوتا، صرف وہ بیسک ٹیکنیکس ہوتی ہے، اسی کو اپلائی کر کے اسی کو اب بھی قابل استعمال ہو سکتی ہے۔ مطلب ہم چاہیں تو 23 مارچ کو اس کے ذریعے بھی توپوں کی سلامی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ زبردست جی، آپ نے تو ڈاکٹر صاحب بہت کمال کر دیا۔ مشین گن ٹائپ ہے؟ ہاں، مشین گن جیسے یوں کر کے چلائیں تو تر 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 ایسے ایک دم گولی نکلتی ہیں۔ بالکل، یہ وہ وہی ٹیکنیکس ہے۔ تو یہ کتنی پرانی ہے؟ یہ برٹش ایرا سے ہمارے پاس تعلق رکھتی ہیں، تقریباً 150 سے 200 سال تک اس کا۔ 200 سال؟ ہاں، 200 سال۔ اور ابھی بھی اس کا لوہا دیکھیں ماشاءاللہ زبردست فائن لوہا۔ امین حفیظ میوزیم کے اس حصے میں موجود ہیں جہاں پر تقریباً 150 سال پرانا ایک گھریلو سامان کا پورا ماڈل بنایا گیا ہے۔ امین حفیظ جس چارپائی پر موجود ہیں یہ لکڑی اور لیدر سے تیار شدہ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو جھولا ہم دیکھ سکتے ہیں یہ بچے کا جھولا بھی لکڑی سے تیار کیا ہوا ہے۔ یہ بیٹھنے کی چھوٹی سی پیری جس کو کہا جاتا ہے یہ بھی لکڑی کی ہے اور اس کے اندر جو بنائی کی ہوئی ہے وہ بھی لیدر کی ہے۔ اس سارے گھر میں پرانے زمانے کا جو ریڈیو ہے، برتن ہیں، یہ کچھ برتن مٹی کے ہیں، کچھ پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ ایک مجھے بڑا پیارا لگا ہے کہ یہاں پر جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چائے اور کہوہ پینے والا دور تھا اس میں یوں کہوہ ڈال کے امین حفیظ صاحب کا دل کر رہا ہے کہ میں اس میں جو یہاں کا روایتی کہوہ ہے وہ ڈال کے پھر اس طرح پیوں، ہائے ہائے ہائے، اور ختم ہو جائے تو دوبارہ ڈال لوں۔ لیکن یہ کہوہ آپ نہیں پی سکتے، یہ امین حفیظ صاحب ہی پی سکتے تھے۔